अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर, आपके वालदैन का साया कायम रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने की भी गुजारिश करते हैं, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। काफ़ी गरम गरम खबरें हैं। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਯੂਥੀਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा जी, DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने बहुत अहम मामला पर सीनियर तरीन सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहुँची हैं, उन्होंने बहुत से अहम मामलात को वाज़िया कर दिया है कि बैनुल-अक़वामी तल्क़ात हमेशा बाहमी मुफ़ाहमत पर मबनी होते हैं। पाकिस्तान अपनी रियासत और अपने अवाम की मफाद को मुकद्दम रख कर दूसरे ममालिक और आलमी कुव्वतों के साथ तल्क़ात जो है वो इस्तवार करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर फैसला अपने कौमी मफाद को मद्दे नज़र रख कर करेगा। मादनियात कानूनी के शोबे में तरक्की के लिए तवील मुद्दती यानी हिकमत के साथ जो है वो मामलात आगे लेके चलेंगे, और इसके लिए भारी सरमायाकारी भी चाहिए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, कंपनियों, सरमायाकारों के इश्तराक से अपने कुदरती वसाइल और सलाहियतों बरोकार लाएगा। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब या जो भी मुल्क इस अमल में दिलचस्पी रखेगा, शराकतदारी पाकिस्तान के मुफाद और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होगी। उन्होंने ये भी वाज़िया किया कि फाइनेंशियल टाइम में शाया शुदा रिपोर्ट और दर हकीकत एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ पर मुबनी है, और अभी इस पर इब्तदाई तौर पर गौर किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की साहली पट्टी पर छोटी और बड़ी तजारत बंदरगाहों को वसी पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, इस पे जो यूट्यूबर है ना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक और पोर्ट बनाने का अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, और एक्चुअली वो अमेरिका वहां पर बैठकर चाइना और सब जगहों पे नजर रखेगा। इसको वो इस प्राइवेट सेक्टर वाली ये जो बात की जा रही है, और प्लस ये पुट्टी, यार मैं हैरान परेशान हूँ इन यूथियों पे और इन यूथियों यूट्यूबरों पे जिनमें अकल नाम की चीज नहीं है। आप अगर कभी तुर्की जाएं छुट्टियों पे, अंतालिया अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, वो जो एक पूरा अंतालिया के साथ दो चार शहर और है ना, 100 किलोमीटर समंदर की पट्टी के ऊपर सिर्फ 5 स्टार होटल है। अब अंदाजा करें कि पूरी दुनिया से वहां पे जो है वो लोग रहने के लिए आते हैं, और वो होटल भी 5 स्टार है। समंदर के किनारा जो है वो होटल की बैक साइड पे है, फ्रंट जो आगे आप अंदर होते हैं, दाखिल कमरों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो आगे को आधा किलोमीटर कुर्सियां हैं, उनके बैठने की जगह है, और वो आगे समंदर में जाके खुलता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने समंदर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर है कि यूथिये जो है इसको किसी गलत चीज से जोड़ लेंगे। खैर, गजा अमन माहिदे पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सवाल पर उन्होंने वाजिया वाशगाज अल्फाज में कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़श्ता साल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान ने इसराइल को कबूल नहीं किया। इस हवाले से पाकिस्तान में कोई सोच नहीं। फलस्तीन के मुस्तकिल हल और पाकिस्तान के रियासती मौक़िफ़ के मुताबिक मजलूम फलस्तीनियों को इनका पूरा हक मिलने तक इस पर कोई बात हो सकती नहीं है। जब तक फलस्तीनियों को मुकम्मल हकूक नहीं मिलते, उनका मुकम्मल इंडिपेंडेंट मुल्क जो पूरी दुनिया के साथ उसके एक नॉर्मल मुल्क हो, पूरी दुनिया में उसकी एम्बेसियां हों, और फलस्तीन के अंदर पूरी दुनिया की एम्बेसियां हों, नॉर्मल हो, अपना एयरपोर्ट हो, अपना खाना पीना हर चीज हो, तब कोई बात हो सकती है, वरना कैसे कोई बात हो सकती है। पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त सिर्फ ये है कि वहां नस्ल कशी और कत्ले आम बंद हो, मजलूमों के लिए रिलीफ का सामान पहुंचे। दहशत गर्दी पर बात करते उन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासर दहशत गर्दी और मुजरमाना अनासर का बाहमी तल्लक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी रुकावट। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ स्मगलिंग और दहशत गर्दी के गठजोड़ को बहुत हद तक तोड़ दिया है। इसका मुकम्मल खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह और नेक नीति से अमल होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। देखें, ये कितनी बेसिक सी चीज है कि यार जो कत्ले गारत हो रही है उसको तो रुक लेने दें, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हैं डिजिटल दहशतगर्द जो है सोशल मीडिया पे, जो समझते हैं कि वो तबाही उतार देंगे, हर चीज को बदल देंगे। वो कहते हैं नहीं जनाब, हमारी शर्तों पे अमन होगा, हमारी शर्तों पे इसराइल के साथ बात होगी। और भाई, सोशल मीडिया पे लिखने वालों की शर्तों से नहीं होगा, ये फलस्तीनी जिस तरह चाहेंगे वो होगा। पूरी दुनिया तो अपना किरदार अदा कर सकती है, लेकिन एंड पे फैसला तो फलस्तीनियों को करना है। घर बार तो फलस्तीनियों के तबाह हो रहे हैं, रोजी रोटी से तो वो तंग है, बच्चे उनके शहीद, घर उनके तबाह हो बर्बाद, कोई किस्म के साथ वहां पे निजाम नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को बड़ा किंग समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं जनाब, असी कमांगे तो उंजी होएगा। और नहीं भाई,
یہ فلسطینیوں کا ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مزے سے کھانے کھا رہے ہیں, مزے سے اسکول یونیورسٹی جا رہے ہیں, مالج سے نوکریاں کر رہے ہیں, اچھی گاڑیاں چلا رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں نہیں, فلسطین کا فیصلہ ہماری مرضی سے ہوگا, ہم فیصلہ کریں گے. نہیں بھائی, آپ نہیں کر سکتے, فلسطین والے کریں گے جو فلسطین والوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ماحول بنایا جا رہا ہے نا کہ یہ پاکستان نے کر دیا اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آئی, نہ کو پاکستان نے کبھی کسی کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کرے گا. یار دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سفر کے لیے پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے فلاں کنٹری کے لیے. کون سی کنٹری کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. اور اس کو پاکستان ایکسپٹ کر لے گا. کو خدا کا خوف کریں گا. کوئی کوئی بات کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے. اور کون کرے گا؟ شہباز شریف, نواز شریف کا بھائی, جانے دے, جس نے ہمیشہ فلسطین کے لیے بات کی ہے, جس نے ہمیشہ کشمیر کے لیے بات کی ہے, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بات کی ہے. بھارت کی دھمکیوں پر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بھارت پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کو منفی انداز میں پیش کر کے پاکستان پر الزامات لگا کر خود کو مظلوم ظاہر کرنے کا کارڈ کھیل رہا ہے. حالانکہ خطے میں تشدد کو ہوا دے کر بھارت نے اصل میں خود ہی دہشت گردی کی سرپرستی کی ہے. بھارت کا یہ بیانیہ اب کافی حد تک بے نقاب ہو چکا ہے. دنیا دیکھ چکی ہے سرحد پار دہشت گردی کا حقیقی چہرہ بھارت کا ہی ہے, اور دنیا بھارت کو علاقائی اور عدم استحکام کا مرکز تسلیم کر چکی ہے. حال ہی میں بھارت جارحیت نے دونوں ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے تک پہنچا دیا تھا. بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں اور اپنے تباہ شدہ لڑاکا ہتھیاروں کو بھول گیا ہے. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت اجتماعی بھول کا شکار اب ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا ہے. بھارتی وزیر دفاع, بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کے سربراہوں کی انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے ہیں, اور یہ بیانات واضح انتباہ دیتے ہیں کہ مستقبل کا تنازع انتہائی تباہ کن نتیجے کا باعث بن سکتا ہے. سامنے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر جنگ کا نیا دور شروع ہوتا ہے تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کا بغیر جواب دیں گے. بالکل جواب دیں گے, اور ایسا دیں گے کہ پہلے بھی دیا ہے, پہلے بھی دیا ہے. میں بتاؤں آپ کو, اقوام متحدہ میں نے خود اپنی, چلے میں بتاتا ہوں آگے جا کے, آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی نئے نارمل قیام کی کوشش کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کا جواب نیا نارمل قائم کرے گا. آپ کا یہ نیا جو نارملز ہے نا, تیز فیصلہ کن اور تباہ ہوگا. ہمیں علم ہے کہ بھارت کہاں سے کتنا اسلحہ لے رہا ہے. اس بار اگر بھارت نے ایڈوانچر کیا تو پیچھے سے ماریں گے. آپریشن سندور جیسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمام گلے شکوے دور کریں گے. بھارت کو اچھی طرح جانتے ہیں, پہلے سے بہتر علاج کریں گے, اور بھارت کو ہر وقت جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں بھارت ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ بھارت اگر ایسا کرے گا نا تو بھارت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ ہوگا کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت اگر ایسا کر کے تو جائے گا کہاں پہ, اس نے جانا کہاں پہ ہے. بھارت جو ہے وہ مطلب اس کوشش کر کے دیکھ لے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اقوام متحدہ میں بہت سارے ملکوں کے سربراہان ہم نے دیکھے ہیں. ترکی کے صدر کو دیکھا ہے, بنگلہ دیشی صدر جو ہے وہ ہمارے حالے ہوٹل میں رہ رہے تھے. اس کے علاوہ جاپان کے صدر کو ہم نے دیکھا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو چائنا کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. نہیں دیکھا تو ہندوستان کے نریندر مودی کو نہیں دیکھا. ہم نے پوچھا وہاں پہ جو مظاہرہ کر رہے تھے باہر خالستان کے حق میں, انہوں نے کہا جناب وہ ہے ہی نہیں جوگا, وہ بھاگ گیا ہے. اب یہ حال ہے کہ پاکستان کا, جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان دیا چپیڑا ماریاں ہوئی, اج تک منہ لکانا پھرتا ہے. امریکہ سے وہ بھاگ گیا تھا کیونکہ وہاں پہ شہباز شریف آ رہا تھا. یو این او میں آیا ہی نہیں ہے نریندر مودی, کیونکہ وہاں پر اس کو سامنا کرنا پڑتا, لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا کہ بھارت نے کتنی ضلالت اٹھائی ہے پاکستان کے ہاتھوں, اور پاکستان نے کتنے ان کے جو طیارے ہیں وہ تباہ کیے, اس لیے وہاں پر آیا ہی نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور ہے جی, غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فٹیلا کے کارکنوں کو اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد رہائی مل گئی ہے. رہائی پانے والے 137 کارکن استنبول پہنچ گئے, جہاں پر ان کا پرتپاک استنبول پہنچنے والے کارکنوں سے 36 کا تعلق ترکی سے, جبکہ دیگر کارکنان مختلف ملکوں کے شہری ہیں جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس مشن کا حصہ بنے تھے. رپورٹ کے مطابق رہائی پانے والے کارکنوں کو ایئرپورٹ پر اہل خانہ اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے خوش آمدید کہا. کارکنوں نے سمود فلیڈیا ایک انسانی مشن ہے جس کا مقصد غزہ کے محصور عوام تک امداد پہنچانا ہے. اسرائیل نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں تمام ممالک کا ذکر ہے جہاں سے لوگ آئے تھے, لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا. یعنی مشتاق احمد خان اسرائیل کی حراست میں نہیں ہے, یا پھر کوئی اور کہانی ہے. بہرحال مشتاق احمد صاحب لاپتہ ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ان کی ایک ویڈیو تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی کٹنگ ہے نا کروما کی پیچھے گرین والی, وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی. یہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی, اب مجھے نہیں پتا کیا حالات ہے.
لیکن خیر یہ اچھی بات ہے، اور پوری انسانیت جو ہے، پوری دنیا جو ہے اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ اسپین میں جتنا بڑا وہ جو کہتے ہیں نا اندلس کے رکھوالوں نے، طارق بن زیاد کی نسل کے لوگوں نے، طارق بن زیاد ہی آیا تھا نا جو مراکو سے وہ سمندر کا ایک حصہ کراس کر کے آیا تھا کشتیاں جلا کے، اس کی نسل نے آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑا اجتماع اب کسی اور یورپین ملک میں ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن آج کا جو تھا ان لوگوں کے لیے یہ جو امداد لے کے جا رہے تھے، میرا خیال ہے یہ کمال کا ایک ہے۔ احمد ولی خان صاحب نے جناب جو ایک شرلی چھوڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی، کہا جاتا ہے کہ احمد ولی خان صاحب کو یہ لانے والے بھی خود ہی ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی تو پارٹی کی سیٹیں ہی اتنی ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دو تین سینیٹر بن سکے، تو اس کو سنا ہے بلوچستان سے بنوایا، اور بنانے والے بھی سنا ہے اپنے تھے، یا پھر پچھلے والا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو بنا گیا، کیونکہ جس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے لگتا نہیں ہے موجودہ سیٹ اپ نے اس کو بنوایا ہو۔ خیر، امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاملے پر بے جا تنقید کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سے متعلق بھی انتہائی عجیب گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیلڈ مارشل کا کام تھوڑی ہے کہ یہ مطلب وہاں پہ جا کے بیچنے اپنی دکانداری ساتھ لے کے چلے گئے اور وہاں پہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں اور معدنیات بیچ رہے ہیں، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اس طرح کی کافی بےہودہ گفتگو کی انہوں نے فیلڈ مارشل کے خلاف۔ پھر تلال چوری صاحب ہے، احمد ولی کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو ایزی لوڈ کہتے ہیں، آپ کو پکڑ دھکڑ ادھر ادھر سے ہم سب نے مل کر بلوچستان کا ممبر بنایا، آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کریں۔ ایزی لوڈ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کو ایزی لوڈ کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ غیر مناسب ہے، نہیں کرتے۔ خیر، وزیر داخلہ طلال چوری نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل پاکستان کے لیے ذمہ داری نبھاتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فوج کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ طلال چوری نے کہا ہے کہ ایمن ولی معلوم نہیں کس کو خوش کر رہے ہیں، ان کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے، آپ اس لیے پارٹی سربراہ ہیں کہ آپ کے بڑے سیاستدان تھے، ورنہ آپ اس قابل نہیں، اے این پی کے سیاست سے لوگ اتفاق نہیں کرتے، اس لیے آپ کی پارٹی سیٹیں ہار جاتی ہے۔ آپ کے وزیر اعلی سے متعلق کہا جاتا تھا کہ ایزی لوڈ ہیں، آپ کی مدد ہم نے کی تو آپ سینیٹر بن گئے۔ طلال چوری نے پوچھا کہ آپ صرف سینیٹر ہیں اور جو منسٹر انکلوسیو ہے وہاں پہ آپ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا جینون ہے کہ بھائی آپ تو منسٹر ہیں ہی نہیں ہیں، اور اگر منسٹر نہیں ہے تو منسٹروں والی کالونی میں کس حیثیت سے رہ رہے ہیں؟ یہ جواب مانگا ہے۔ اب احمد ولی خان نے دھمکی دی کہ پیٹ کے روز سینٹ میں جواب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا جواب دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جواب دینا بھی کیا ہے اور وہ جواب دیں گے بھی کیا؟ جو ہونا تھا میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ وہاں پر کوئی شرمندگی مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن شرمندگی کیا مٹانی ہے؟ طلال چوری صاحب جو ہے نا ان کو میرے خیال میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ ایزی لوڈ مسٹر ایزی لوڈ یار یہ نام بڑا پیارا دیا اس کو کہ ایزی لوڈ، تو ایزی لوڈ مسٹر ایزی لوڈ آپ کو پتہ نہیں ہے، طلال چوری جو ہے نا اس کو کہا گیا تھا کہ بھائی معافی مانگ لیں تو آپ کی جو نااہلی نہیں ہوگی۔ 5 سال اس بندے نے نااہلی بھگتی ہے، تو اس وقت ثاقب نثار سے لے کر پورے کی پوری عدلیہ جو ہے یا پورے کا پورا جو سسٹم ہے یا اس وقت کے فیض اس وقت کے باجوہ جو ہیں وہ نہیں جھکا سکے طلال چوری کو، تو بھائی آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ تو ایزی لوڈ ویری ویری بیوٹیفل نیم۔ ادھر مریم نواز نے بہت اہم خطاب کیا ہے لاہور میں نیشنل سیکیورٹی وار کورس کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی ہے اور ملک کو درپیش چیلنج سے مل کر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، عوام کی خوشحالی میری اولین ترجیح ہے، گڈ گورننس درست پالیسیاں اور سخت محنت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے، عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے، صوبائی حکومت کی تمام مشینری سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں اس وقت سیلاب متاثرین کی بحالی کو فوقیت دے رہی ہوں، پنجاب نے بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا ہے، پنجاب کے عوام نے آج تک سیلاب کی اتنی تباہی نہیں دیکھی، سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے 3 وقت کا کھانا فراہم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، 3 وقت کا کھانا سیلاب متاثرین اور ملینز، یہ 2.5 ملین لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا ہے، اور یہاں پر مریم نواز نے کسی دوسرے صوبے سے کسی دوسرے ملک سے کوئی کسی قسم کی مدد نہیں لی، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی اس مشینری سے کیا ہے جو ان کے پاس پنجاب میں اویلیبل ہے۔ مریم نواز نے ورکشاپ کے شرکاء سے جو خطاب کرتے ہوئے بڑی اہم بات کی ہے وہ ہے پنجاب ایئر پنجاب۔ اب ایئر پنجاب ایک ایسی ایئر لائن ہوگی جو کسی بھی صوبے کی اپنی پہلی ایئر لائن ہوگی، ظاہر ہے وہ ڈومیسٹک ہوگی، اگلے فیز پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے تو انٹرنیشنل بھی کرے گی، لیکن پہلے فیز میں وہ
जनाब जो डोमेस्टिक चलेगी, और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं एक टीवी टॉक्स में था, वो बड़े-बड़े अजीब से जी नून लीग तो बनाती मोटरवे है, बनाती मेट्रो है, और मैं हैरान परेशान था। मैंने कहा जी अब देखें, ये मोटरवे बनाने की मुखालफत कर रहे हैं और मेट्रो बनाने की मुखालफत कर रहे हैं। ये हमारे काम करने की मुखालफत कर रहे हैं, ये हमारे अस्पताल बनाने की, ये हमारे स्कूल बनाने की, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये बनाने की कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? खैर मरियम नवाज़ एयरलाइन भी बनाएगी, और वो एयरलाइन लोकल भी चलेगी, और इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ इंटरनेशनल भी। जिस तरह मरियम नवाज़ काम कर रही है, जिस तरह मरियम नवाज़ हिम्मत और हौसले से ये लड़ाई लड़ रही है, और ख़ास तौर पे पंजाब के हकूक़ की लड़ाई लड़ रही है, मेरे ख़्याल में इससे पहले शायद ही किसी ने इस तरह की लड़ाई लड़ी हो। हमेशा इग्नोर किया जाता था, हमेशा चुप कर जाते थे, बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई जिस तरह जवाब दे रहा है, वो मेरे ख़्याल में आप लोग देख सकते हैं। अपना अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। आपसे गुज़ारिश है, सलामत रहें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।